أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کے پاس، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ اس کی طرف رجوع ہوں. بلا شبہ اللہ ہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. یہ سورہ توبہ کی 118 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان، توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار صحابہ، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. ان کی جو قصور اور جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، ان سے اجتہادی خطائیں جو ہوئی تھیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع غزوہ تبوک سے واپس آنے کے بعد جو غزوے میں حاضر نہیں ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، ان سے جو غلطی ہوئی تھی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی، اس کے تعلق سے انہوں نے بڑی شان کے ساتھ کھلے عام اعتراف کیا تھا اپنے قصور کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی فرما دی. اور دیگر صحابہ سے بھی جو کسی بھی قسم کی خطائیں اور قصور ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور فرما دیا گیا پچھلی آیت میں کہ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی انہوں نے ایسے وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا جس وقت ایک گروہ کے دل کجی کی طرف مائل ہو جائے، پھر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اور وہ بڑا ہی سخت وقت تھا، بڑا کٹھن وقت تھا. ایسے حالات میں یعنی ان کے دل ادھر ادھر مائل ہو رہے تھے، کہیں کجی کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے فرمایا. اور اس آیت میں خصوصی طور پر ان تین حضرات مومنین اور مخلصین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ انصار صحابہ تھے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی اور ان کے پاس کوئی شرکت نہ کرنے کا معقول عذر نہیں تھا. اس کے باوجود بھی یعنی غفلت کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. اس سے پہلے یعنی تمام غزوات میں یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے تھے. بیعت عقبہ میں بھی یہ حضرات شامل تھے شرکا میں، اور دیگر غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے دشمنوں سے جہاد کیا تھا. صرف اس جہاد میں وہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے، اور دیگر بہت سے ایسے منافقین بھی تھے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عام کے باوجود. اور پھر وہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو وہ منافقین جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا. جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. آ کر وہ تمہارے سامنے وہ جھوٹے عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبر دے دی ہے پہلے ہی سے کہ تم جھوٹے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ان سے اعراض کر لو،
ان سے زیادہ الجھو مت، یہ کہا گیا تھا۔ تو جب وہ آ کر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، جھوٹی قسمی کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کی جو ظاہری بات تھی اس کو قبول کر لے رہے تھے، اور جو باطنی پہلو تھا اس کو اللہ کے سپرد کرتے جا رہے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ظاہری طور پر جو قسمیں کھا رہے تھے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس کو قبول کیا، اور جو ان کے باطن میں تھا اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرات کو بھی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم لوگ کیوں جہاں جا کر اپنی قصور کا اعتراف کرتے ہو، تم بھی کوئی عذر پیش کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سچ بولنے کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جھوٹ بولنا ان کو گوارا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہی ترک جہاد کا ایک گناہ ہم سے ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جھوٹ کریں گے تو یہ جھوٹ دوسرا گناہ ہو جائے گا ہمارا، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم صاف صاف بالکل اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنے سچ کو بیان کر دیا، تو ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اور ان کی توبہ کا اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر، یعنی جو متروک کر دیے گئے تھے، وہ 3 حضرات مخلصین و مومنین تھے، ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ان سے کوتاہی ہو گئی تھی، تو پھر ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، ان کی توبہ کو۔ اور اس میں جو ہے اس کے بعد جو منافقین جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کی پول کھول دی، اور ان کے جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ حضرات جنہوں نے سچ کہا تھا ان کو یقیناً کچھ دنوں کے لیے تنگی اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کے بعد ان کے تعلق سے برات کا اعلان آیا، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر وہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور دیگر مسلمانوں کے نزدیک مقبول اور معروف ہوئے، اور ان کو سبوں نے مبارکبادی دی۔ اس کے تعلق سے بڑی طویل حدیث جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی جو ہے اور دیگر احادیث کے کتابوں میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو، کہ اس میں جو حضرات تھے وہ 3 حضرات، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات تھے جن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر، یعنی انہوں نے جو قصوروں کا اپنا اعتراف کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ اس کے تعلق سے جو ایک صحابی کعب بن مالک تھے اس میں شامل، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اس واقعے کو جو ہے بیان کیا، اور کہا کہ یعنی اس کا معاملہ یہ تھا کہ میں شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شامل رہا، اور بیعت عقبہ میں بھی میں ان کے پاس جو ہے شامل رہا، اس میں شرکا میں، اور دیگر ساری جنگوں میں شامل رہا سوائے اس غزوہ تبوک کے، اور پچھلی جو جنگ ہوئی تھی بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام نہیں کیا تھا کہ سب کو چلنے کے لیے، اس لیے اس میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ جنگ بالکل انہیں کوئی یقینی نہیں تھی، اچانک پیش آیا تھا وہ معرکہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو چلنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور جو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی عتاب نازل نہیں ہوا، اور کوئی پکڑ بھی نہیں آئی تھی، لہذا میں دوسرے ساری جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا تھا، اور اس جنگ کا حال یہ تھا کہ بیان کرتے ہیں وہ کہ اس وقت سے زیادہ اچھی حالت میری اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، یعنی غزوہ تبوک کے موقع سے پہلے جب اعلان عام ہوا سب کو چلنے کا تو میں بہت اچھی طریقے سے خوشحال تھا، اور مالداری میرے پاس تھی، اور بخدا میرے پاس اس وقت 2 سواریاں موجود تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 سواریاں موجود نہیں تھی، اور میرے پاس کوئی ایسا معقول عذر نہیں تھا کہ میں اس جہاد میں شرکت نہ کروں، لیکن اس کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس غزوے کے تعلق سے بتایا کہ یہ غزوہ
کئی ایک اعتبارات سے ممتاز تھا۔ جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس غزوے کی حال یہ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصد فرمایا تو حالات بہت خراب تھے، گرمی شدید پڑ رہی تھی اور سفر بہت ہی طویل اور لمبا سفر تھا تبوک تک کا۔ اور جو ہے یعنی سفر میں جانے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت تھی وہ ساز و سامان کی بہت کمی تھی، کھانے پینے کی قلت اور پینے کے پانی کی بھی جو ہے قلت، راستے میں بہت کم ایسے جگہ تھی جہاں پر پینے کا پانی میسر تھا، سواریوں کی شدید قلت تھی، ایک سواری پر 10 لوگ سوار ہو کر جا رہے تھے باری باری سے، اور پھر مقابلہ بھی ایسے سخت دشمن سے تھا جو ایک تربیت یافتہ فوج تھی، ایک بڑی حکومت کی، رومن امپائر کی۔ یہ ساری چیزیں تھی، اس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی جہاد کے لیے باہر نکلتے تو جس سمت میں جانا ہوتا ہے اس کی مخالف سمت میں جانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ اگر کسی سمت میں جا رہے ہیں تو جا کر دشمنوں کو پہلے سے اطلاع دے دیتے، کہ خبر دے دیتے، پہنچا دیتے کہ آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں اس سمت میں، اس لیے آپ ان کو جو ہے ان کو بات یہ سمجھ میں نہ آئے اور دشمنوں کے پاس یہ خبر نہ پہنچے، دوسری سمت میں روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں پہلے ہی سے آپ نے اعلان کر دیا تھا ساری باتوں کا کہ کہاں پر جانا ہے، کس سے مقابلہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ بڑی خاص جنگ تھی اور یہ بڑی سخت تھی، اس میں پہلے سے تیاری کرنا ضروری تھا سارے مسلمانوں کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس کے تعلق سے سب کو بتا دیا تھا کہ تبوک کا سفر ہے اور بڑا لمبا سفر ہے، سب کو جو ہے تیار ہو کر چلنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بتا دی تھی۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شریک ہوئے تھے اس کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اور ایک روایت جس کو حاکم نے لیا ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے تو ہماری تعداد 30,000 سے بھی زیادہ تھی، ایک روایت کے مطابق، یعنی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے لشکر کی اس جنگ میں موجود تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ سارے لوگوں کو چلنا ہے، اس میں کسی کے لیے بھی کوئی استثنائی صورت نہیں ہے، سوائے ان کے جو ضعیف اور بیمار ہیں، اور عورتیں اور بچوں کو جو ہے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ سب کو شریک ہونے کے لیے جو ہے حکم دے دیا گیا تھا۔ تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے لشکر کی اس وقت موجود تھی اس جہاد میں جانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جمعرات کے روز آپ سفر فرماتے، چاہے جہاد میں جانے کا ہو یا کوئی اور دوسرا سفر ہو، آپ جمعرات کے دن سفر شروع کرتے۔ اور اس جہاد میں چونکہ کوئی فہرست پہلے سے تیار نہیں کی گئی تھی شرکا کی، اس لیے جو لوگ شریک نہیں ہونا چاہ رہے تھے وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کہیں پر کوئی ہمارا نام تو لکھا نہیں گیا ہے، اس وجہ سے وہ منافقین تو شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور بعض مسلمان بھی مخلص مسلمان، جیسا 10 مسلمانوں کے تعلق سے آتا ہے کہ 7 نے اپنے آپ کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور 3 حضرات یہ تھی جن کی توبہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جنہوں نے بھی اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سب منافقین ہی تھے، اور یا تو یہ عورتیں اور بچے تھیں مدینے میں بچ جانے والوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی تیاری شروع کر دیے تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی روزانہ سوچتا رہا کہ میں اس میں یقیناً شریک ہوں گا اور تیاری کر لوں گا، لیکن روزانہ میں جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے ایک دن یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، دیگر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے قافلہ روانہ ہو گیا ہے جہاد کے لیے، اور میں اس میں شریک نہیں ہو پایا۔ افسوس کہ میں اس میں شریک ہو جاتا، کاش، انہوں نے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے جو ہے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد بھی میں یہ سوچتا رہا کہ کہیں نہ کہیں جا کر میں مل جاؤں گا، میرے پاس سواری ہے اچھی تیز، اس کے ذریعے سے یہ سوچتے سوچتے جو ہے کافی دن نکل گئے، اور یہ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جو ہے پہنچ گئے ہیں تبوک کو۔ راستہ بھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی تذکرہ نہیں کیا، پتہ چلا، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جو ہے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں پر ہے، نظر نہیں آ رہے۔
ان کو کیا ہوا، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی؟ تو بنو سلمہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس یا رسول اللہ بہت دولت آ گئی ہے اور ان کو اپنے آپ کو دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، جس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے بہت بری بات کہی، کیونکہ میں نے ان میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ سفر سے واپس ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اب جھوٹ نہیں کہوں گا اور کوئی عذر پیش نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے سچ ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سچ کو ظاہر کر دوں گا اور اپنے قصوروں کا اعتراف کر لوں گا۔ یہ تہیہ انہوں نے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی آپ کے تعلق سے کہ آپ آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ جب واپس ہوتے اپنے مقام کو تو صبح صبح واپسی ہوتی ہے آپ کی، اور پھر واپس آنے کے بعد آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر وہاں سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملاقاتیں کرتے۔ یہ طریقہ کار آپ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور وہیں پر پھر لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ تمام جو منافقین تھے وہ آ کر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے آپ کے سامنے اور بہانے بناتے رہے کہ ہم غزوے میں اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اس وجہ سے ہم شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری پہلو کو دیکھا اور ان کی خصموں کو لے کر ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کر دی اور ان سے بیعت کر لیا، اور ان کے جو باطنی جو حال تھا اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسا کوئی ناراض ہو کر جو ہے تبسم کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف سے پھیر لیا۔ پھر میں آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی قسم خدا کی میں منافق نہیں ہوں اور میرے میں نفاق نہیں ہے، اور میں جو ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو میں بات بنا دیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اگر آج آپ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ان کو تو سب پتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے صحیح اور سچ بولنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بالکل جو ہے میرا عذر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی معقول عذر میرے پاس نہیں تھا، اور میرے پاس آج جو قوت و طاقت اور جو مالداری وغیرہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور مجھ سے جو ہے غلطی ہو گئی ہے، یہ قصور کا انہوں نے اعتراف کیا کھل کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے سچ کہا ہے، اور پھر ان کے تعلق سے کہا کہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارا معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں۔ ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے کچھ فیصلہ کر دیں، میں ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے جو ہے یہ کہنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو پھر قبیلے بنو سلیمہ کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ تم نے کیا بیوقوفی کی، دوسرے لوگ جیسے جا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی چاہ لے رہے تھے اور اپنے جو ہے جھوٹے عذر پیش کر کے آ جا رہے تھے، تم بھی ایسا ہی کر دیتے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر دیتے تو کافی ہو جاتا، تمہارے لیے استغفار کر دیتے تو تم سے جو کوتاہی ہوئی تھی وہ معاف ہو جاتی۔ یہ کہہ کر ان کو جو ہے اکسا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے ہی ترک جہاد کا ایک گناہ مجھ سے ہو چکا ہے، اب میں دوسری غلطی یہ نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جھوٹ کہہ دوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے سچ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور ان کو اس وقت یہ پتہ چلا کہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اور 2 حضرات بھی ہیں بزرگ، جن کا نام جو ہے مرارہ بن ربی ہے اور ہلال بن امیہ ہے۔ تو یہ تمام تینوں حضرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ تم کو معلوم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جو واقعات پیش آئے ان لوگوں کی معافی کے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق